لیکن جب اس طرف پہنچی تو اتفاقاً ماریسا کی آواز سن لی۔ وہ ذرا بھی جلدی میں نہ رہی، قدم آہستہ کیے دروازے کے باہر رک کر اندر جھانکنے لگی۔ ماریسا نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نظر سولو پر پڑی، اس کے ٹھنڈے انداز میں لمحہ بھر کو ٹھہراؤ آ گیا۔ سولو اس وقت اندر موجود سوات اہلکاروں پر برس رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا میں یہاں کسی کو ڈھونڈنے آیا ہوں، تم مجھے ایسے کیسے گرفتار کر سکتے ہو؟ اندھا دھند کیسے گرفتار کر سکتے ہو؟ فوراً چھوڑو مجھے ورنہ میں ابھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مگر جو ہی اس نے ماریسا کو دیکھا، اس کے تیور فوراً بدل گئے۔ ابھی جو تند و تیز تھا ایک دم سے تیز و تند تھا ایک دم سنبھل گیا۔ برینی، دروازے کے باہر کھڑی پروین کے دل میں عجیب سی جھرجھری سی دوڑ گئی۔ برینی، یہ کیسا چپچپا سا پیارا نام تھا۔ سوات اہلکار بھی چکرا گئے۔ انہوں نے سولو کو دیکھا، پھر ماریسا کو۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ہاں، نہیں، سولو اور ماریسا ایک ساتھ بولے۔ اہلکار ایرن مزید الجھ گیا۔ کیپٹن ماریسا آپ جانتی ہیں یا نہیں؟ نہیں، ہاں۔ اس بار جواب الٹ تھے۔ سولو سمجھا شاید ماریسا چاہتی ہے کہ سرعام اسے اپنا بوائے فرینڈ نہ کہا جائے، اس لیے اس نے بات گھما دی۔ لیکن ماریسا جانتی تھی کہ اگر وہ اس سے لا علمی کا اظہار کرے گی تو سولو کا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ یوں دونوں کے پل بھر میں بدلتے جواب دیکھ کر ایرن نے پھر انہیں دیکھا اور جیسے بات سمجھ گیا ہو۔ اچھا، سمجھ گیا۔ اس نے سولو کی طرف دیکھا۔ بوائے فرینڈ؟ سولو نے فوراً سر ہلایا، مگر ماریسا نے سیدھے انکار کر دیا۔ نہیں۔ پھر سرد لہجے میں اضافہ کیا، لیکن میں جانتی ہوں یہ کون ہے۔ یہ باربرین نہیں ہے، اسے جانے دیں۔ ایرن نے سر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ سولو کو رہا کر دیا گیا۔ ماریسا پلٹی اور باہر چل دی۔ سولو اس کے پیچھے نکل آیا۔ برینی، ابھی تم نے مانا کہ تم مجھے جانتی ہو؟ کیا اس لیے کہ تمہیں فکر تھی کہ میں حراست میں نہ رہ جاؤں؟ یعنی ابھی بھی تمہارے دل میں میرے لیے جگہ ہے نا؟ ماریسا نے گہری سانس لے کر رک کر کہا، ہر لفظ ٹھہر ٹھہر کر۔ سنو، یہ بات میں کسی اور کے لیے بھی کہتی۔ یہ میرا فرض ہے۔ مجھے ہر مشتبہ شخص کو خارج فہرست کرنا ہوتا ہے۔ سولو رک سا گیا۔ اس کے چہرے پر ویرانی اتر آئی۔ لیکن میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ تم نے کہا تھا تم مجھے پسند کرتی ہو۔ میرے ساتھ خوش رہتی ہو۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری بات مانوں، تمہارے کہے پر چلوں۔ ماریسا کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، نظروں میں سردی، ہونٹوں پر ہلکا سا تمسخر۔ اگر واقعی میری بات مانتے ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ لیکن کیوں؟ سولو الجھ کر آگے بڑھا۔ میں نے کہا نا، ماریسا نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، میں تم سے اکتا چکی ہوں۔ سولو نے اس کی راہ روک لی۔ برینی، میں تمہاری بات مان ہی نہیں سکتا۔ تم ایسی نہیں ہو، اور وہ جو تمہارے اور میرے درمیان، وہ تمہارا پہلا، میرا پہلا، تم خواب دیکھ رہے ہو۔ ماریسا ہنس دی، مگر ہنسی میں کڑواہٹ تھی۔ سن لو، 90 نہیں تو کم از کم 100 مردوں کے ساتھ میں کھیل چکی ہوں، تم ان میں سے کچھ بھی نہیں، اس لیے بس میرے پیچھے مت آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے خالی چیک نکالا۔ یا پھر پیسے چاہیے؟ بتاؤ کتنا، لکھ دیتی ہوں۔ سولو کا گلا رند گیا۔ میں پیسوں کے لیے نہیں آیا۔ تو پھر ختم کرو یہ بات۔ ماریسا نے چیک واپس رکھ دیا۔ دونوں ہاتھ کمر پر ہولسٹر کے قریب وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ آج وہ سوئس پولیس کی باقاعدہ وردی میں تھی، لمبی مہندی ٹانگیں، پتلی کمر، پورا روپ دراز، پروکار اور حکمانہ۔ باہر نکلتے ہی نگاہیں اس پر ٹھہر گئیں۔ باہر ایرن نے اسے دیکھا تو جلدی سے ساتھ ہو لیا۔ سولو بھی پیچھے آیا، مگر اس نے یہ منظر دیکھا۔ ماریسا نے اچانک ایرن کے کاندھے پر بانہ رکھ دی اور چھیڑتی ہوئی بہت دلکش آواز میں بولی، ہے ہینڈسم، آج رات میرے کمرے میں آنا، چلو ذرا مجرم پکڑنے کے ٹپس آپس میں شیئر کرتے ہیں۔ اس کی آواز میں وہی دلاویز کھنک تھی، بالکل اس طرح جیسے کبھی سولو کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ہوا کرتی تھی۔ سولو سن ہو کر رہ گیا۔ ایرن فوراً مسکرایا۔ اس نے بھی اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ خوشی سے، کیپٹن ماریسا، بہت دن سے آپ کے ساتھ گہرائی میں گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دونوں ہنستے ہنستے باتیں کرتے مڑ گئے، گلی کے موڑ پر غائب ہو گئے۔ سولو کافی دیر تک ساکت کھڑا رہا۔ الفاظ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ موڑ کے پیچھے پہنچ کر ماریسا اور ایرن ایک دم الگ ہو گئے۔ ماریسا نے مختصر سا شکریہ کہا۔ ایرن ہنسا، کوئی بات نہیں کیپٹن، اتنے برس ساتھ کام کیا ہے، کچھ تو باہمی سمجھداری بن ہی جاتی ہے۔ وہ آپ کا بوائے فرینڈ تھا؟ ماریسا کی آنکھیں اداس ہوئیں، مگر لہجہ بدستور سرد۔
اب نہیں۔ ایرن کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے قطعیت سے کہا، یہ سوال تمہارے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ ایرن نے ہونٹ سی دینے کا اشارہ کیا، مزید ایک لفظ نہیں۔ اب میریسا نے احکامات دیے، آج رات تمام لیبارٹریز خالی کروا دو، کوئی بھی تجربہ گاہ میں نہیں رکے گا۔ یہ باربرین کے ممکنہ وار کو روکنے کے لیے ہے۔ اس نے جن لوگوں کو نشانہ بنایا ہے وہ سب بائیو میڈیسن سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی خصوصی حفاظت لازم ہے۔ جی میم۔ ایرن سیدھا ہو کر کھڑا ہوا، حکم مانا اور روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی ماریسا نے لمبی سانس لی جیسے سینہ بھاری ہو۔ اسی لمحے پروین اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ اس نے ماریسا کی آنکھوں میں سیدھا جھانکا اور بولی، میرے ساتھ صاف صاف بات کرو، تم اور سولو کے درمیان آخر چل کیا رہا ہے؟ ماریسا کے لب بنچ گئے۔ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پروین نے روک دیا۔ میں نے تمہیں اور ایرن کو بھی ابھی جو ڈرامہ کرتے دیکھا وہ سب میں جانتی ہوں ماریسا، اب مجھے کسی بہانے سے ٹالنا مت۔ ماریسا ٹھٹکی، پھر اس نے پروین کو دیکھا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر لہجے میں ہلکی سی کھنک اب بھی باقی تھی۔ ہلکا سا ہنسی نما سانس لیا۔ پروین، میں سمجھتی تھی دنیا بہت بڑی ہے، مگر یہ اتنی چھوٹی کیوں نکلی؟ پروین نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ماریسا نے آنکھیں سکیڑ دی، نرم مگر کاٹ دار لہجے میں کہا، پروین مزید مت پوچھو، میں اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور سولو یہاں آیا تو یقیناً تم نے اسے بتا دیا ہوگا ہے نا؟ آئندہ ایسا مت کرنا۔ یہی کہہ کر اس نے گردن ذرا اونچی کی اور حسب معمول خود اعتمادی اور سستی آمیز ٹھہراؤ کے ساتھ مسکرائی۔ آخر اس کے ہوتے ہوئے میں باقی ہینڈسم لڑکوں کے پاس کیسے جاؤں گی؟ ٹھیک؟ ماریسا کا یہ رخ دیکھ کر پروین سمجھ گئی کہ اس بار اس نے جلد بازی کر دی۔ شاید سولو کو یہاں بلانا درست نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتی آئی تھی کہ لوگوں کے بیچ زیادہ تر مسائل غلط فہمی سے جنم لیتے ہیں، بالکل تانیہ اور جوئل کی طرح۔ اگر وہ دونوں ملتے ہی نہ رہتے تو کیا کبھی وہ گتھی سلجھتی؟ اسی سوچ سے اس نے سولو اور ماریسا کو ملوانا چاہا تھا، مگر ماریسا کے ابھی کے برتاؤ سے واضح تھا وہ کچھ سمجھانے کے موڈ میں نہیں۔ پروین نے قدرے توقف کے بعد آہستگی سے کہا، ماریسا، میرا خیال ہے تم دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے۔ ڈراموں اور ناولوں والی مبالغہ آرائیاں حقیقت نہیں ہوتی۔ ہم بالغ لوگ ہیں، اگر واقعی کوئی غلط فہمی ہے تو صاف صاف بات کر لینا بہتر رہتا ہے۔ ماریسا نے پلکیں جھکا لی، میرے اور اس کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں پروین، میں جانتی ہوں میں کیا کر رہی ہوں۔ جب وہ پھر بھی کھل کر کچھ نہ بولی تو پروین نے سر ہلایا، اچھا میں مداخلت نہیں کروں گی، شکریہ۔ دونوں سیدھی بات کرنے والی تھی، سو بات یہیں طے ہوگی۔ ماریسا نے رخصت ہوتے ہوئے کہا، مجھے ابھی باربرین کو پکڑنا ہے، سولو اسے تم سنبھالو، ٹھیک ہے؟ ماریسا دور نکل گئی تو پروین نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچا، وہ کتنی پروفیشنل ہے۔ کچھ فاصلے پر جاتے ہی اس نے وائرلیس اٹھایا اور ہر رخ پر تعینات ٹیموں سے ہر 10 منٹ بعد رپورٹ لینے کا حکم دیا تاکہ باربرین کسی سمت سے نقب نہ لگا سکے۔ پروین پلٹی تو موڑ پر سولو دیوار سے ٹیک لگائے خالی آنکھوں سے کھڑا تھا۔ پروین نے اسے پہلی بار اتنا شکستہ دیکھا، جب وہ پہلی بار ملا تھا تو پھیپھڑا چھدا ہوا نیم جام اور تب بھی مزاح اس کی زبان پر چپکا رہتا تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ واقعی غمزدہ تھا۔ وہ قریب گئی، واپس جا رہے ہو؟ نہیں، سولو نے سر ہلایا، مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے، میں یہیں رہ کر وجہ جانوں گا، برسوں بعد کسی سے دل لگا ہے، یوں ہار نہیں مان سکتا۔ پروین خاموش رہی، روکنے کی کوشش نہ کی۔ سولو نے پھر نظریں اٹھائیں، تو میرے رہنے کا بندوبست کر دو گی؟ پروین نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، تمہارے پاس پیسے کم ہیں؟ ہوٹل لے لو۔ ہوٹل میں نہیں رہ سکتا، وہ پچھلگو ہو کر ساتھ چل دیا۔ بتایا تو تھا میں قانون توڑ چکا ہوں۔ پروین کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ لکیریں ابھر آئیں۔ یاد آیا جب وہ پہلی بار امریکہ آیا تھا تو کہہ رہا تھا کہ سوئس انٹرپول اس کے پیچھے ہے، اب کیا کیا ہے؟ سولو نے سر کھجایا، کچھ نہیں، ایک والٹ ہیٹ سے مکہ بھیڑ لیا تھا، اس کے کمپیوٹر میں گھس گیا، بس پھر وہ لوگ نخرے دکھانے لگے۔ پروین نے ہلکی سی سانس کھینچی، اچھا چلو، وہ اسے ایک ہوٹل لے گئی، جعلی آئی ڈی سے 5 دن کا کمرہ بک کیا اور ادائیگی کر دی۔ 5 دن بعد اگر معاملات حل نہ کیے تو خود ٹھکانہ ڈھونڈ لینا۔ سولو نے منہ بنایا، پروین پلٹی تو اس نے روک دیا، برینی یہاں کس مشن پر ہے؟ وہ کوئی اتنی بڑی اہلکار تو نہیں، سوئٹزرلینڈ میں کیوں آئی ہے؟ ایک سیریل کلر کو پکڑنے؟ سولو کے چہرے کا رنگ اڑا، تو یہ تو بہت خطرناک ہے۔ کمپیوٹر کے سامنے سال ہا سال تک ٹکے رہنے والے اس قدر دبلے پتلے قدور لڑکے پر نظر ڈال کر پروین کی آنکھوں میں حقارت سی لپکی۔ آخر ماریسا کو اس میں کیا ملا؟ یہ تو اس کے لیے ایک مکے پر گر جائے۔ سولو گھبرا کر بولا، تو میں آج رات اس کی حفاظت کروں گا، تم؟ پروین کے ہونٹ مڑے، رہنے دو، تم گئے تو اس کی ذمہ داری اور بڑھ جائے گی، پہلے تمہیں بچائے
یا قاتل کو پکڑے۔ سولو کے ہونٹ کپ کپائے مگر وہ چپ رہا۔ فرمین نے مزید دلاسا دیے بغیر ہوٹل چھوڑا۔ تقریباً 30 برس کا ہو چکا تھا، اپنا خیال تو خود رکھ سکتا تھا۔ کیمپس میں چلتے ہوئے اس نے سوچا کہ چاہے تو ابھی آرکائیوز میں گھس کر فائل نمبر 004 نکال سکتی ہے، مگر باربرن کی موجودگی میں یہ قدم اسے صاف بتا دے گا کہ V16 کہاں ہے، اور وہ لڑائی میں اس وقت اس پر بھاری ہے۔ لہٰذا دانشمندی اسی میں ہے کہ کوئی معقول جواز بنا کر آرکائیوز تک رسائی لی جائے، شاید وین کی لیب والے پروجیکٹ سے راستہ نکل آئے۔ یہ سوچتے ہوئے پروین لیب بلڈنگ میں داخل ہوئی تو آگے سے تکرار کی آواز آئی۔ وہ پہلے تو رکی رہی مگر جب بیچ میں ماریسا کی آواز سنائی دی تو فوراً ادھر بڑھ گئی اور دیکھا کہ ایپسن اور ماریسا آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ماریسا پورا پروفیشنل روپ، ایک ہاتھ کمر پر، دوسرے ہاتھ سے گھڑی دیکھی۔ زیادہ سے زیادہ 5 بجے تک یہ عمارت خالی کرنی ہوگی، سب باہر۔ ایپسن غصے میں اس سے کانپ اٹھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میرا تجربہ مکمل ہونے کو ہے۔ تم یہ سب اینٹی کی خاطر کر رہی ہو نا، تاکہ میں جلدی کامیاب نہ ہو جاؤں اور اس کا منہ کالا نہ کر سکوں۔ سنو آفیسر، تم بس پولیس ہو، یہاں کام کرنے کے سارے پرمٹس ہمارے پاس ہیں، تمہیں میری آزادی میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ پروین کے پیچھے ایرن کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے ایپسن کی بات سنی، اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، ہم تم لوگوں کو یہاں سے جانے کے لیے تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ رات کا وقت قتل کے واقعات کے عروج کا ہوتا ہے اور یہ قاتل عجیب سا پیٹرن رکھتا ہے۔ جب وہ شروع کرتا ہے تو روز ایک شخص کو مارتا ہے، یہاں تک کہ اپنی گنتی پوری کر لے۔ اس بار اس کے نشانے پر حیاتیاتی سائنس کے ماہرین ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ تم لوگ ہمارے خصوصی حفاظتی ہدف ہو۔ ایپسن طنزیہ ہنسا۔ اچھا طریقہ ہے بات گھمانے کا، مگر ہمیں کیوں روک رہے ہو جبکہ برابر والی لیب میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں؟ ایرن بے بسی سے بولا، میں نے کہا نا، اس قاتل کے نشانے پر جینیات کے ماہرین ہیں۔ دوسری لیب کا پروفیسر حیاتیات سے تعلق نہیں رکھتا، اس لیے اسے کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن ایپسن نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میرے خیال میں یہ سارے قتل اور قاتل کی کہانیاں تم لوگوں کا بنایا ہوا ڈرامہ ہے۔ میں نے تو اب تک کسی کے مرنے کی خبر نہیں سنی۔ یونیورسٹی میں آج سب کچھ نارمل رہا کیپٹن پروین۔ میں نے بس اینٹی کی بے عزتی کی تھی، ہے نا؟ مجھے معلوم ہے تم دونوں امریکی ہو، تو شاید وہ تمہاری رشتہ دار بھی ہو، اس لیے تم نہیں چاہتی کہ میرا پروجیکٹ مکمل ہو۔ ہاں، میں تمہارا مقصد سمجھ گیا ہوں۔ پروین وہ ہکا بکا رہ گئی۔ میرا مقصد تو مجھے خود نہیں معلوم۔ میرا مقصد کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ میرا کوئی مقصد ہے بھی یا نہیں؟ ایپسن نے فخر سے کہا، میں نے امریکہ میں اپنے دوستوں سے معلومات لی ہیں۔ پروفیسر اینٹی ابھی انہی دنوں جینیات پر تجربہ کر رہی ہے۔ وہ کئی دنوں سے کسی کو نہیں ملی۔ ہاں، کیا اس نے میرے پروجیکٹ کی ترقی کی خبر سنی؟ اس لیے خود کو لیب میں بند کر لیا تاکہ مجھ سے پہلے کام مکمل کر لے۔ اور تم نے کوئی قاتل کی کہانی گڑھ لی تاکہ میرا تجربہ روک سکو۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تمہاری چال سمجھ گیا ہوں۔ پروین جو ابھی وہاں پہنچی تھی، پروین کو اچانک اندازہ ہوا کہ اس نے امریکہ میں اچانک غائب ہونے کی جو وجہ بنائی تھی، اس نے خود ہی یہ الجھن پیدا کر دی۔ اس نے للی سے کہلوایا تھا کہ وہ تحقیق میں مصروف ہے اور کسی سے نہیں مل رہی۔ اب ایپسن نے اسی بات سے ایک پورا قصہ گڑھ لیا تھا۔ حقیقت میں اسٹاؤ یونیورسٹی آنے سے پہلے وہ ایپسن کو جانتی تک نہ تھی۔ پروین کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ بغیر وجہ کے دشمن بن جانا واقعی چڑچڑا پن پیدا کر دیتا ہے۔ پروین نے پرسکون لہجے میں کہا، میری بھابھی کوئی تحقیق نہیں کر رہی، تم نے غلط سنا ہے۔ ایپسن نے مصنوعی ہنسی ہنسی۔ بھابھی؟ آہا، تو تمہارا رشتہ اینٹی سے یہی ہے۔ اب سمجھ آیا کہ تم کیوں اس کے لیے اتنی کوششیں کر رہی ہو۔ کیا تم سمجھتی ہو میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا؟ بہرحال میری لیب آج رات بند نہیں ہوگی۔ ایپسن کسی دور بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ پروین نے گہرا سانس لیا اور سرد لہجے میں بولی، میں اس وقت کیمپس سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوں، سب کو میرے حکم کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر تم نے حکم نہ مانا تو میں سخت ایکشن لوں گی۔ ایپسن نے طنزیہ پوچھا، اور تم کیا کرو گی؟ ڈرا رہی ہو؟ وہ باتیں ڈرے ہوئے لوگوں کے لیے رکھو، میں تو نہیں ڈرنے والا۔ جو کہنا ہے کہو، مگر میری لیب کا کام آج نہیں رکے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے طلباء کو دیکھا، جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، میں کسی کو نہیں روکوں گا۔ اس پر طلباء نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک ایک کر کے اس کے ساتھ جا کھڑے ہوئے۔ میں نہیں جا رہا پروفیسر۔ میں بھی نہیں۔ ہم بس 2 دن کے فاصلے پر ہیں، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہاں، ہم نے 15 دن سے اوور ٹائم کیا ہے، اب ہار ماننا بے وقوفی ہے۔ ہم اپنی تحقیق
جاری رکھیں گے۔ ہمیں کام کرنے کی آزادی ہے، آپ ہمیں نہیں روک سکتی۔ جی ہاں، اگر پولیس نے زبردستی کی تو ہم تمہیں اوپر رپورٹ کریں گے۔ پروین نے ان نادان لوگوں کو دیکھا تو اس کا ضبط جواب دینے لگا۔ اس کی ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ آخرکار اس نے ایپسن کو گھورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر رہنا ہی ہے تو یہ ذمہ داری نامہ سائن کرو کہ تم اپنے فیصلے کے خود ذمہ دار ہو۔ بصورت دیگر کسی حادثے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔ وہ ان بیوقوفوں کی موت کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ انٹرپول آفیسر تھی، اس کی ذمہ داری صرف باربرن کو گرفتار کرنا تھی، نہ کہ ان ضدی لوگوں کی حفاظت۔ ماریسا کبھی خود کو نجات دہندہ نہیں سمجھتی تھی۔ برسوں سے دنیا بھر کے کیس حل کرنے کے بعد وہ انسانی ہٹ دھرمی سے اچھی طرح واقف تھی۔ ایپسن نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہاری ان کاغذی ڈراموں سے ڈر جاؤں گا؟ حیاتیات کے اتنے پروفیسرز ہیں، میں کوئی خاص نہیں۔ اگر وہ قاتل واقعی ہے بھی تو میرے پیچھے کیوں آئے گا؟ اور پھر ہم نے کبھی اسے دیکھا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ لو میں تمہارے جھوٹے کاغذ پر دستخط کر دیتا ہوں۔ اپنی جان کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایپسن نے آگے بڑھ کر کاغذ پر دستخط کر دیے۔ پروین نے طلباء کو دیکھا۔ یاد رکھو، تم سب کی جانوں کی ذمہ داری اب اسی کی ہے۔ ایپسن نے تکبر سے کہا، بالکل، میں تیار ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ماریسا نے کاغذات واپس لے لیے اور پیشہ ورانہ انداز میں بس اتنا کہا، ہم آس پاس گشت کریں گے۔ اگر کسی مشکوک شخص کو دیکھو تو فوراً شور مچانا، ہم فوراً پہنچ جائیں گے۔ مگر ایپسن کا جواب پھر بھی طنزیہ تھا، فکر مت کرو، ہم تمہیں لیب میں داخل ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔ تم اینٹی کے لیے ہمارا پروجیکٹ چرانے کا خواب بھول جاؤ۔ ماریسا کو پختہ یقین تھا کہ اس آدمی کے دماغ میں ضرور کوئی خرابی ہے، مگر وہ اب تک انسانوں کی ضد اور آزادی کی ضدی دلیلوں کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے اس نے کوئی حیرت ظاہر نہ کی۔ لیبارٹری سے باہر آ کر اس نے ایرن سے کہا، آج رات لیبارٹری بلڈنگ کے ارد گرد گشت بڑھا دو، کچھ مزید اہلکار تعینات کر دو۔ بطور ایک بین الاقوامی اسپیشل فورس آفیسر وہ جانتی تھی کہ ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایرن نے سر ہلا کر کہا، جی کیپٹن ماریسا۔ دونوں نے تھوڑی دیر میں ضروری ہدایات طے کیں اور ماریسا دوسرے انتظامات کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ لیبارٹری کے اندر ماریسا کے جاتے ہی ایپسن نے باقی طلباء سے کہا، اچھا دوستو، سب واپس کام پر لگ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اچانک آواز لگائی، لیزا، تم کہاں جا رہی ہو؟ پروین، جو ابھی مڑ کر جانے ہی والی تھی، رک گئی۔ گھر جا رہی ہوں۔ اس کے 3 بھوکے بچے گھر پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کسی صورت یہ رات گزارنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ پھر اگر آج رات قاتل باربرن آ گیا تو یہاں رہنا سب کے لیے خطرناک ہوتا۔ مگر ایپسن تپ گیا، میں نے کہا تھا کہ تم جا سکتی ہو۔ تم لیب کی ممبر ہو، اپنے سپروائزر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ پروین نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، تو اب اجازت دے رہے ہیں؟ ایپسن الجھ گیا، وہ انکار ہی کرنے والا تھا کہ پروین نے مضبوط لہجے میں کہا، ابھی آپ نے خود کہا تھا کہ سب کو اپنی مرضی سے رکنے یا جانے کی آزادی ہے۔ کچھ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، کچھ پولیس پر۔ میرا حق بھی ہے کہ میں گھر جاؤں، ہے نا؟ اس کی بات نے ایپسن کو خاموش کر دیا۔ پروین نے پھر اس کی طرف دیکھا اور کہا، اسپیشل فورسز بلا وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتی۔ اگر یونیورسٹی نے انہیں یہ اختیار دیا ہے تو وہ یقیناً کوئی عام خاتون نہیں۔ آخر تم لوگ ان پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر واقعی کچھ ہوا تو تم کیا کرو گے؟ پروین کی باتوں نے آسکر کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بولی، پروفیسر، میں۔ ایپسن مزید بھڑک اٹھا، کیا تم بھی اس کی باتوں میں آ رہی ہو؟ اگر ہاں تو تم بھی جا سکتی ہو۔ آسکر نے آہ بھری، ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، صبح جلدی آ کر ناشتہ لے آؤں گی سب کے لیے۔ لیکن ایپسن نے طنزیہ ہنسی، تمہارے سینئرز ساری رات کام کر رہے ہیں اور تم دونوں آرام کرو گی۔ اگر اتنی چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتی تو تمہیں میری لیب کی ضرورت نہیں، جا سکتی ہو، مگر یاد رکھو یہ تمہارا استعفیٰ سمجھا جائے گا۔ آسکر خاموش ہو گئی۔ اس نے پروین کی طرف دیکھا اور مدھم آواز میں کہا، لیزا، پروفیسر نے ہمیں موقع دیا ہے، اب جانا مناسب نہیں لگتا۔ پروین نے سکون سے کہا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو میں استعفیٰ دیتی ہوں۔ اس کی نرمی اور بے نیازی ایپسن کے غرور کو چیر گئی۔ وہ چلایا، بہت خوب، اگر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میں تمہیں موقع دینا چاہتا تھا۔ اب امید ہے 2 دن بعد تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ پروین نے سکون سے کہا، زندگی سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہوتی، شہرت بے معنی ہے اگر جان ہی خطرے میں ہو۔ یہ کہہ کر وہ مڑ کر باہر نکل گئی۔
اس کی بات نے باقی طلباء کے دلوں میں ہلچل مچا دی۔ کچھ جھجکتے ہوئے طالب علم بولے، پروفیسر ایفسن، کیا واقعی ہمیں پولیس کی بات نہیں ماننی چاہیے؟ اگر تحقیق 2 دن لیٹ بھی ہو جائے تو بھی اینٹی ہم سے آگے نہیں نکل پائے گی۔ جی پروفیسر، ہمیں شاید سن لینا چاہیے۔ ایفسن نے انہیں کاٹ دیا۔ تم لوگ بہت بھولے ہو۔ تمہیں پتا ہے اینٹی کتنی چالاک ہے؟ وہ کئی دنوں سے امریکہ میں نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا وقت اپنی تحقیق میں لگی ہوئی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس لیے وہ دن رات کام کر رہی ہے۔ ہم وقت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ جو پہلے کامیاب ہوا وہی جیتے گا۔ طلباء نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے دھیرے سے کہا، لیکن پروفیسر، اینٹی تو ہمیشہ سے پراسرار رہی ہے، شاید وہ تو بس سو رہی ہو۔ سب کو یاد تھا کہ للی نے کبھی کہا تھا کہ اینٹی روزانہ 12 سے 16 گھنٹے سوتی ہے۔ اسے تحقیق کا وقت کہاں ملتا ہے؟ ایفسن نے طنزیہ انداز میں کہا، تم واقعی اس پر یقین کرتے ہو؟ ایک نے پھر کہا، لیکن ہو سکتا ہے اینٹی بالکل الگ پروجیکٹ پر کام کر رہی ہو۔ ایفسن نے غرور سے سینہ تان کر کہا، یہ ممکن ہی نہیں، میں ایفسن ہوں، معمولی سے ہی مگر بین الاقوامی سطح پر پہچان رکھتا ہوں۔ وہ ضرور مجھے جانتی ہے اور مجھ سے مقابلہ کر رہی ہے۔ بس دیکھنا، جب ہم اس سے پہلے تحقیق مکمل کر لیں گے تو وہ سامنے آ کر یہی کہے گی، اوہ میں بھی یہی پروجیکٹ کر رہی تھی، بس تم لوگ مجھ سے آگے نکل گئے۔ افسر نے دانت پیستے ہوئے کہا، کتنی مغرور عورت ہے وہ۔ اب جب اس نے ایسا کہا تو سب طلباء اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہاں پروفیسر، ہمیں اینٹی سے آگے نکلنا ہے۔ چلیے ہم آپ کے وقار کے لیے رات بھر کام کرتے ہیں۔ ایفسن خوش ہو کر بولا، یہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ اسٹاو یونیورسٹی کی عزت کے لیے ہے۔ وہ خود اپنی باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ اختیار مسکرا دیا۔ آج اسے یقین تھا کہ وہ اینٹی کو شکست دے گا، اس مغرور عورت کو جو ہمیشہ اس سے بہتر رہی۔ اور جہاں تک قاتل کا تعلق ہے، ہاں وہ کبھی یہاں نہیں آئے گا، ہے نا؟ پروین، جسے ایفسن نے دشمن سمجھ رکھا تھا، در حقیقت اس کے تجرباتی پروجیکٹ کی کامیابی یا ناکامی سے کوئی غرض نہیں رکھتی تھی۔ جب وہ گھر لوٹی تو وہاں خاصی رونق تھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس نے ایک غیر متوقع مہمان دیکھا، رینی ہمیشہ کی طرح جھجکی ہوئی اور دبک کر کھڑی تھی، سر جھکائے، نظریں زمین پر، مگر آج اس نے نہا رکھا تھا۔ اس کے بال صاف اور ہموار تھے، بدبو ختم ہو چکی تھی، اگرچہ کپڑے عام سے اور جگہ جگہ پیوند لگے تھے لیکن وہ صاف تھے۔ شمائل اس کے سامنے بیٹھ کر اسے سنیکس پیش کر رہی تھی۔ رینی یہ کھاؤ، ڈرو مت، ڈرو مت، بہت مزیدار ہیں۔ رینی گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں ٹھیک ہے، میں نہیں کھاتی، شمائل نے ہنستے ہوئے کہا، کھا لو نا، میں اکیلی اتنے سارے نہیں کھا سکتی۔ رینی نے ہاتھ ہلا کر انکار کیا تو شمائل نے مزید اصرار نہ کیا۔ جیسے ہی اس نے پلیٹ واپس لی، پروین نے دیکھا کہ رینی نے سکون کی سانس لی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ لوگوں سے میل جول سے ڈرتی ہے۔ پروین نے سوچا، اگر وہ اتنی گھبرائی ہوئی ہے تو یہاں آئی کیوں ہے؟ اسی لمحے رینی نے اسے دیکھا اور چونک کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ مس سمتھ، پروین نے مسکرا کر کہا، میں مس سمتھ نہیں ہوں، میرا نام لیزا ہے۔ رینی چند لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ پروین نے نرم لہجے میں کہا، مذاق کر رہی تھی، تم مجھے لیزا ہی کہہ سکتی ہو۔ اس کی نرمی محسوس کرتے ہی رینی کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری۔ اس چمک میں شکر گزاری تھی۔ جو انسان نفرت سے بھرے معاشرے میں رہتا ہے وہ ذرا سی نرمی پر بھی شکر گزار ہو جاتا ہے۔ رینی نے دھیرے سے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ کس لیے؟ پروین نے پوچھا، ساتھ ہی زینڈر کی طرف نظر ڈالی۔ ابھی 2 مہینے باقی تھے، اسی لیے زینڈر کی حالت کافی بہتر تھی۔ رینی نے مدھم آواز میں کہا، لیام کو پروموشن ملی ہے نا؟ وہ آپ کی وجہ سے ملی ہے نا؟ شکریہ، پروین نے مسکرا کر کہا، شکریہ کی کوئی بات نہیں، اصل میں نے ہی اسے اس میں شامل کیا تھا تو مدد کرنا میرا فرض تھا۔ رینی نے سکون کی سانس لی، پھر اس نے میز پر پڑے کیک کی طرف اشارہ کیا، میں نے یہ خود بنایا ہے، آپ اور بچے ذرا چکھ لیجئے گا۔ تینوں بچے کبھی بھی کسی اجنبی کی دی ہوئی چیز ماں کے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ پروین ان کی اس عادت سے خوش ہوئی۔ شکریہ، اس نے سر ہلا کر کہا۔ رینی پھر سے جھجکی لیکن اب مطمئن نظر آ رہی تھی۔ تو میں چلتی ہوں۔ پروین نے اس کے جانے تک انتظار کیا، پھر دروازے کے قریب جا کر باہر جھانکا، جیسا کہ اسے اندازہ تھا
लियाम बाहर उसका इंतजार कर रहा था। रैनी के चेहरे पर खुशी छा गई। वो तेजी से आगे बढ़ी और उसका बाजू थाम लिया। वो नरम लहजे में कुछ बोली और लियाम ने सर हिला दिया। परवीन के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। साफ लग रहा था कि रैनी उसके कहने पर यहाँ आई थी। शायद वो ये जानकर खुश होना चाहता था कि परवीन एनटीटी कंपनी में एक आला ओहदे पर है, मगर परवीन ने दिल पर कोई असर न लिया। ये सब इंसान की फितरत थी। शाम ढल गई। स्टाउ यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री बिल्डिंग में एप्सन के अंदर अब खौफ जन्म लेने लगा था। आखिर बाकी तमाम बिल्डिंग्स के लोग अपने तजर्बात बंद करके वापस जा चुके थे। अगर कातिल वाकई आ गया तो मारने के लिए सिर्फ वही बचेंगे। इसीलिए नींद के बावजूद वो खुद को जागता रखने की कोशिश करता रहा, बार बार बाहर झांकता रहा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। रात के 9 बजे से सुबह के 5 बज गए। जैसे ही आसमान पर हल्की सी रोशनी फैली, एप्सन ने सुख का सांस लिया। वो हंसते हुए तुलबा से बोला, देखा, पूरी रात गुजर गई, कोई कातिल नहीं आया। ये सब लोग बस हमें डराना चाहते थे। अच्छा हुआ हम यहाँ से नहीं गए, वरना एक कीमती रात जाया हो जाती। मैं कल यूनिवर्सिटी के सदर से शिकायत करूंगा कि ये स्पेशल फोर्सेस वाले हद से बढ़ गए हैं। इनकी वजह से हमारे काम और जिंदगी में खलल आ रहा है। एप्सन के लहजे में गुरूर था, उसके चेहरे पर वही खुशफहमी कि उसने बहुत कुछ बड़ा जीत लिया है, मगर उसे क्या मालूम हकीकत अभी बाकी है। एप्सन की बात सुनकर सब हंसने लगे। बाहर सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। स्टाउ यूनिवर्सिटी के एक-एक प्रोफेसर ने आकर हाजिरी दी और तलबा भी आहिस्ता-आहिस्ता हॉस्टल से निकलकर क्लासों की तरफ जा रहे थे। सबका मानना था कि मारिसा की बात सच है। आखिर वो इंटरपोल से ताल्लुक रखती थी और इसकी यकीन दहानी को झुटलाना आसान नहीं था, लेकिन एप्सन अपनी जिद पर कायम रहा। वो यूनिवर्सिटी के सदर के दफ्तर में गया और गुस्से से बोला, सर, ये सिलसिलावार कातिल या जो भी है, ऐसा कुछ वजूद ही नहीं रखता। प्रोफेसर, मेयर का कातिल का कत्ल गालिबन जाती दुश्मनी का नतीजा था। कुछ लोग इंतकाम में उन्हें घर पर मार गए। अब पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसे सीरियल किलर की कहानी बना रही है। क्या हम इतने अहम प्रोजेक्ट्स छोड़कर उनकी फजूल हिदायत मानेंगे? ये मज़ाक़ खेज है। एप्सन की बात सुनकर दूसरे प्रोफेसर और तलबा जो अपने तजुर्बात में ताखीर से तंग आ चुके थे, वो भी सदर के पास शिकायत लेकर पहुंच गए। हमारे प्रोजेक्ट्स मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं कर सके। चूंकि अफसर ने कल लैब में रात को कोई हादसा नहीं हुआ, इसका मतलब है हम भी रात को काम कर सकते हैं। एक ऐसे कातिल के डर से काम रोक देना जो शायद है ही नहीं, ये कहाँ का इंसाफ है। अगर तरक्की रुक गई तो यूनिवर्सिटी की साख भी मुतासर होगी। सदर पर दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिर वो खुद मारिसा के पास गया। कैप्टन मारिसा, मुझे मालूम है आप इंटरपोल से हैं, मगर कल रात कुछ भी नहीं हुआ। आपने कहा था कि बारबरीन जब कत्ल शुरू करता है तो रोज एक शख्स को मारता है जब तक रुक ना जाए, मगर कल कोई नहीं मरा। प्रोफेसर और तुलबा शिकायत कर रहे हैं कि आपके हिफाजती इकदामात बहुत सख्त हैं। मारिसा ने अपनी वर्दी सीधी की और पुरसुकून मगर सख्त लहजे में बोली, क्या आपको यकीन है कि तमाम प्रोफेसर महफूज हैं? सदर ने जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल यकीन है। इसने एक सांस भरी, हम इखलाकी तौर पर आपके साथ ताउन करने के पाबंद हैं, लेकिन चूंकि कल कुछ नहीं हुआ, मेरा ख्याल है आप गलतफहमी का शिकार हैं। मुमकिन है बारबरीन यूनिवर्सिटी में आया ही ना हो, या आपकी टीम ने बेहतर छानबीन कर ली हो, इसलिए वो अंदर नहीं घुस सका। बहरहाल अब मजीद ताउन शायद मुमकिन नहीं। मारिसा ने संजीदगी से कहा, सर, मैं 3 साल से उसका पीछा कर रही हूँ। मैं गलत नहीं हो सकती। यही कातिल जिसने पहले दिन प्रोफेसर को मारा था, और वो यकीनन अब भी स्टॉ यूनिवर्सिटी में है। सदर ने कहा, मैंने कल भी आपकी बात मानी थी, लेकिन जब मैंने सबूत मांगा तो आपने कहा था आपका अंदाजा है। कैप्टन मारिसा, कभी कभी अंदाजे गलत भी साबित हो जाते हैं। क्या आपके पास कोई हकीकी सबूत है, कोई निशानी जो वो कत्ल के बाद छोड़ता है? मारिसा ने ठोस लहजे में कहा, वो हमेशा मोहतात रहता है। कत्ल के बाद वो कुछ नहीं छोड़ता सिवाय एक
पोकर कार्ड के। प्रोफेसर मेयर के घर से भी यही कार्ड मिला था। सदर ने जहरी सांस ली। मगर क्या ये मुमकिन नहीं कि किसी ने जानबूझकर ये कार्ड रख दिया हो ताकि शक बारबरीन पर जाए? देखें, यूनिवर्सिटी में सैकड़ों प्रोजेक्ट्स जारी हैं और बहुत से आखिरी मराहिल में हैं। हम मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैप्टन मारिसा, आप क्या कहती हैं? मारिसा की आंखों में चमक सी आ गई। क्या आप जानते हैं बारबरीन कौन है? गुज़श्ता 3 सालों में उसने 5 कत्ल के सिलसिले किए हैं। हर बार इसने 5 अफराद को बेदर्दी से मारा है, फिर गायब हो गया। कुछ लोग मुजरिम थे, लेकिन ज्यादातर मासूम शहरी थे। एक बार उसने एक शख्स को मारने के लिए पूरे बस स्टॉप को उड़ा दिया। उसके नजदीक जिंदगी की कोई कदर नहीं। यूनिवर्सिटी में इतने तलबा के होते हुए ये सबसे खतरनाक वक्त है। क्या आप वाकई चाहते हैं कि यहाँ खून बहे? जब वो जाहिर होगा तो दर्जनों हलाकतें हो सकती हैं। सदर के चेहरे की सख्ती में लर्जिश आ गई। कुछ लम्हे बाद उसने आह भरी। ठीक है, आपने मुझे एक बार फिर कायल कर लिया, लेकिन अगर आज रात भी कुछ ना हुआ तो शायद हम मजीद आपके साथ ताउन न कर सकें। मारिसा ने पुरएतमाद अंदाज में कहा, कोई मसला नहीं। जब वो बाहर निकली तो एरन फौरन उसके पास आया। कैप्टन मारिसा, आखिर ये बारबीन करना क्या चाहता है? कल रात उसने कुछ नहीं किया। अब तो प्रोफेसर और तलबा भी हमें नाअहल कहने लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग हमारे सिपाहियों को हुक्म दे रहे हैं कि वो क्या करें और क्या नहीं। एरन के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। और वो एप्सन नामी आदमी तो सबसे बदतर है। कल रात अपने तलबा के साथ बैठकर हमें खुलेआम नाअहल कहता रहा। मारिसा ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके चेहरे पर सख्ती आ गई, क्योंकि उसे इल्म था कि तूफान अभी आया नहीं था।